السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ محترم مشاہدین کرام، دینی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اسلامی خواتین، آج بتاریخ 10 ستمبر سن 2020 عیسوی فیس بک لائیو کے ذریعے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ ایک اہم موضوع پر آج کچھ باتیں ہوں گی، اور وہ موضوع ہے آداب دعا اور اس کے مسائل۔ دعا کے آداب کیا ہیں، دعا کی اہمیت کیا ہے، بندے کی دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں، ان کی قبولیت کی شرائط کیا ہیں۔ انشاءاللہ اس سے متعلق جو ہے بہت کچھ باتیں ہوں گی، تو آج اسی سلسلے میں یہ پہلی قسط ہے اور پہلا درس ہے یہ، جس میں انشاءاللہ آج دعا کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دعا ایک بہت اہم چیز ہے میرے دوستو، ایک مومن کے لیے۔ دعا سے آپ مستغنی اور بے نیاز نہیں ہو سکتے ہیں۔ انسان اپنی دنیا کی زندگی میں خوشحالی یا اسی طرح سے مادی ترقی جو بھی حاصل کر لے، ہے نا، تو اس خوشحالی اور مادی ترقی کے بنا پر چاہے وہ اپنے رب سے کتنا بھی دور ہو جائے، اور غفلت، اسی طرح سے نسیان، بھول چوک اس سے ہوتی رہیں، ہے نا، یا غفلت اور بھول چوک کے پردوں میں دب جائے، لیکن جب مصیبت کوئی آتی ہے، مصیبتوں میں، مشکلات میں، یا جب کچھ تکلیف اسے ہوتی ہے، یا ان مشکلات کا جو ہجوم ہوتا ہے، تو اس میں فریاد اور دعا کے لیے اس کے ہاتھ اللہ رب العالمین کے سامنے ہی اٹھتے ہیں۔ جو موحد لوگ ہیں، جو اہل توحید ہیں، وہ اپنی مصیبتوں اور پریشانیوں اور تکلیفوں میں وہ اللہ رب العالمین ہی کے سامنے، صرف اور صرف اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں۔ دنیا کا ہر انسان جو بھی ہو، سمجھ رہے ہیں نا، اپنی زندگی کے ہر چھوٹے بڑے معاملے میں اللہ رب العالمین ہی کا محتاج اور اس فقیر ہے، اور یہ چیز اس کی فطرت میں داخل ہے۔ معمولی سے معمولی چیز، ہماری زندگی سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے چھوٹی چیز ہو، بڑی چیز ہو، چھوٹا معاملہ ہو، بڑا معاملہ ہو،
ہم ان ساری چیزوں میں اللہ رب العالمین کے محتاج ہیں، ہم فقیر ہیں۔ ہر چیز سے اگر کوئی ذات جو بے نیاز ہے، جو مستغنی ہے، صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، کیونکہ ہر چیز سے بے نیاز اور مستغنی ہونا صرف اللہ تعالیٰ ہی کی صفت ہے۔ اب پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ اکیلا ہے، ایک ہے وہ، اور بے نیاز ہے، کسی کی مدد، کسی چیز کی، اسے کسی چیز کے تعاون کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اور اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے میرے دوستو قرآن میں بتایا ہے۔ سورہ فاطر میں آپ پڑھیں گے آیت نمبر 15، یا ایھا الناس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، تم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو، اور اللہ غنی اور حمد و ثنا والا ہے۔ اللہ جو ہے غنی ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تم لوگ اللہ کے محتاج، اللہ نے کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کے ہے نا محتاج ہو، اور غنی وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے اور حمد و ثنا والا ہے۔ اسی لیے میرے دوستو، ایک بندے کا یعنی جو محتاج ہے، فقیر ہے، سمجھنا نا، اس کا فرض ہے کہ اپنی ضرورت و حاجت کے لیے صرف اللہ رب العالمین ہی کو پکارے، اور اسی سے التجا کرے، صرف اسی سے فریاد کرے۔ اور یہ فریاد، یہ دعا، یہ التجا، سمجھ رہے ہیں نا، یہ ایک اعلیٰ ترین عبادت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ عبادت جو ہے دو طرح کی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، محمد عالم صاحب، اہلاً۔ تو میں بتا رہا تھا کہ اسلام میں عبادات کی دو قسمیں جو ہیں، دو قسمیں ہیں، یہ معروف ہے۔ ایک وہ عبادتیں ہیں جو کسی خاص وقت میں، خاص جگہ، خاص حیت، خاص طریقے سے، خاص شرائط کے ساتھ فرض کی گئی ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، سمجھ رہے ہیں نا، جہاد وغیرہ۔ تو یہ خاص وقت ہے، خاص صفت کے ساتھ، خاص شرط کے ساتھ، سمجھ رہے نا، ان عبادتوں کو فرض کیا گیا ہے۔ فلاں ٹائم میں آپ کو نماز پڑھنی ہے، فلاں مہینے میں حج کرنا ہے، فلاں مہینے میں روزہ رکھنا ہے نا، وہ ایک متعین ٹائم اور وقت ہے اس کا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 103 میں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز جو ہے مومنوں پر مقررہ اوقات میں فرض ہے۔ نماز مومنوں پر مقررہ اوقات میں فرض ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں آپ دیکھیں گے آیت نمبر 185 185 ہے نا، رمضان کے بارے میں اللہ نے فرمایا روزے کے تعلق سے، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو شخص ماہ رمضان کو پائے وہ روزہ رکھے۔ حج کے بارے میں اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ ہی میں آیت نمبر 197، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم مقرر ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ اور ساری چیزیں۔ تو یہ خاص وقت میں عبادتیں ہوتی ہیں، خاص صفت کے ساتھ ہوتی ہیں، خاص اس کے شرائط ہیں، ہے نا۔ دوسری عبادات وہ ہیں جن کی ادائیگی کے لیے نہ کوئی وقت کی قید ہے، نہ کسی جگہ کی قید ہے، نہ ان کے لیے کوئی خاص شرائط مقرر ہے، نہ کوئی مخصوص حیت اور صورت جو ہے اس کے لیے بتایا گیا، بلکہ آدمی اپنے مکان میں ہو، دکان میں ہو، سفر کر رہا ہو، ہے نا، گھر پہ موجود ہو، بیٹھا ہو، لیٹا ہو، ہر وقت، ہر جگہ، ہر موقع محل پر اس عبادت کو ادا کر سکتا ہے، چاہے زبان سے کرے یا دل سے کرے۔
اور انہی عبادتوں کو قرآن و سنت میں کیا ہے؟ تسبیح یعنی سبحان اللہ، تحلیل لا الہ الا اللہ، تحمید الحمدللہ کہنا یعنی تکبیر اللہ اکبر کہنا، یعنی سبحان اللہ کہنا، لا الہ الا اللہ الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم استعاذہ جسے کہتے ہیں پڑھنا، استغفار کرنا، استغفر اللہ کہنا، اور ذکر و دعا کرنا، ان ناموں سے اسے یاد کیا گیا ہے۔ تو یہ عبادت کی دوسری شکل ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ تو پہلی قسم کی جو عبادت میں نے بتایا وہ تو فرض قرار دی گئی ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ سب فرض ہیں، لیکن دوسری جو عبادت ہے تسبیح، تحلیل، تحمید یعنی استغفار، دعا، ذکر، یہ تو فرض نہیں ہے نا، لیکن ان کا جو ایک روحانی اثر ہے، جو ایک نتیجہ ان کا روحانی ہے، اس اعتبار سے میرے دوستو ان کی حیثیت جو ہے، وہ اہمیت جو ہے کم نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن و حدیث میں دعا کا حکم دیا گیا ہے اور اس کی ترغیب بھی دلائی گئی ہے اور تاکید بھی کی گئی ہے، سمجھ رہے ہیں نا کہ دعا کرو، اس کی ترغیب دلائی گئی ہے یعنی اور اس کی تاکید بھی کی گئی ہے۔ آپ دیکھیں گے دعا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مومن کی آیت نمبر 60، قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمہارے پروردگار نے کہا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری پکار و دعا کو سنتا ہوں، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر اختیار کرتے ہیں، مراد یہاں دعا ہے یعنی دعا کرنے سے، ان قریب وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے میرے دوستو امت محمدیہ کو اس خاص شرف اور فضیلت سے، اعزاز سے نوازا ہے کہ صرف دعا کا حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ نے کہا استجب لکم، یعنی یہ کہہ کر کہ میں تمہاری پکار کو، تمہاری دعا کو سنتا ہوں، اللہ نے بتا کر کے، یہ کہہ کر کے ہے نا قبولیت کا وعدہ بھی فرمایا گیا، سمجھ رہے نا کہ اللہ قبول کرے گا، تم دعا کرو۔ اسی طرح میرے دوستو سورہ اعراف میں آیت نمبر 55 میں اللہ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین، اپنے پروردگار کو گڑ گڑا کر، خفیہ طریقے سے، چھپ کر کے، پوشیدہ طریقے سے پکارو، ہے نا، بے شک وہ زیادتی کرنے والوں پسند نہیں فرماتا، یعنی جو حد سے تجاوز کر جانے والے لوگ ہیں، ہے نا، ان کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے آپ سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دیں کہ میں قریب ہوں اور پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، جب بھی وہ مجھے پکارے بس انہیں چاہیے کہ وہ میرے احکام کی پیروی کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اسی طرح میں دوستو سورہ نمل میں بڑی مشہور آیت نمبر 63 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعل لکم خلفاء فی الارض اِلٰہٌ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ کون ہے جو مجبور و بے بس کی دعا سنتا ہے؟ کون ہے جو کسی پریشان حال کی دعا کو سنتا ہے؟ جو آدمی مجبور ہے، بے بس ہے، اس کی دعا کون سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے؟ اللہ سوال کر رہا ہے یہاں، کون ہے جو ایک پریشان حال کی دعا کو، ایک مجبور کی دعا کو، ایک بے بس کی دعا کو سنتا ہے؟ وہ کون ہے جب اس کو پکارتا ہے؟ اور کون اس کی تکلیف دور کرتا ہے؟ اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی ہے یعنی جو یہ کام کرتا ہے؟ تم لوگ بہت کم سوچتے ہو، ہے نا، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ ان تمام آیات یا اس طرح کی اور بہت ساری آیات ہیں میرے دوستو، اس میں دعا اور پکار اور التجا اور فریاد کی ترغیب دلائی گئی ہے، اس کی تاکید بھی کی گئی ہے کہ اس کو پکارا جائے اللہ رب العالمین کو۔ اسی طرح میرے دوستو
یہ چند باتیں جو میں نے بتایا دعا کے تعلق سے کہ اس طرح سے دعا، تو اسی تعلق سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ دعا کی اہمیت کیا ہے. دعا کی اہمیت کیا ہے؟ دعا کی اہمیت اسلام میں میرے دوستو بہت زیادہ ہے. آپ اس بات کا اندازہ اس حدیث سے لگا سکتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے کہ اللہ کی نظر میں دعا سے زیادہ قابل قدر کوئی چیز نہیں ہے. لیس شیء اکرم علی اللہ سبحانہ من الدعاء. سمجھ رہے ہیں؟ اس سے زیادہ کوئی چیز، یعنی دعا سے زیادہ کوئی قابل قدر چیز نہیں ہے. اور دعا جو ہے یہ افضل عبادت ہے. انسان کی ضرورت تو ہے ہی، انسان کو ضرورت ہوتی ہے، وہ دعا کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے. اس کے علاوہ یہ خود بھی ایک عبادت ہے. جیسا کہ مشہور حدیث ہے، صحیح روایت ہے، البانی صاحب نے صحیح الجامع میں اور صحیح الترغیب میں ذکر کیا ہے نا. نعمان بن بشیر کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا خود ایک عبادت ہے. اور اسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، اسی حدیث میں آگے دلیل کے طور پر سورہ مومن کی آیت نمبر 60 اللہ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت کی تلاوت کی اس حدیث کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت ہے، اور آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی. وہ کون سی آیت؟ ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں سنتا ہوں، بے شک جو لوگ میری عبادت یعنی دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دلیل کے طور پر اس آیت کو پڑھا جو ہے کہ دعا عبادت ہے، اور آپ نے اس آیت کی تلاوت بھی کی فوراً. تو اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو دعا جو ہے یہ عبادت ہے. اسی طرح سے ایک روایت ہے میرے دوستو، اسی طرح سے ایک روایت ہے جو صحیح حدیث ہے، اور علامہ البانی نے اس کو صحیح الجامع میں بیان کیا ہے کہ افضل الدعاء افضل العبادہ الدعاء، افضل عبادت جو ہے دعا کرنا ہے. یہ روایت جو ہے عبداللہ بن عباس، ابو ہریرہ، ابو الدرداء رضی اللہ عنہم اجمعین سے مروی ہے کہ افضل عبادت جو ہے دعا کرنا ہے. تو ان حدیثوں سے دعا کی اہمیت ثابت ہوتی ہے نا. یہ اور بات ہے میرے دوستوں کہ ہم اس کو نہیں سمجھتے. کتنی ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں دعا کے لیے، ہر آدمی جانتا ہے اس چیز کو. سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے. دعا نہ کرنے پر اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے. اور ایک روایت میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، ابن ماجہ کی روایت ہے، صحیح ابن ماجہ میں، اور حدیث یہ حسن حدیث، علامہ البانی نے اس کو حسن کہا ہے. حدیث نمبر 3100. ٹھیک ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع اللہ تعالی غضب علیہ، جو اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. جو آدمی اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے ناراض ہوتا ہے. تو اس سے کیا بات سمجھ میں آئی کہ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، نہ کرنے پہ اللہ ناراض ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ مخلوق اور خالق کے درمیان تو یہی فرق ہے کہ اگر آپ مخلوق سے کوئی چیز مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے. کسی سے آپ کوئی چیز مانگیں اگر تو کبھی ناراض بھی ہو جائے گا، وہ نہیں دے گا آپ کو. کبھی دینے میں دیر کریں گے، کبھی آپ کو ڈانٹ دیں گے، جھڑک دیں گے، یار نہیں میرے پاس کیا پریشان کیے ہو. لیکن اللہ تعالیٰ تو اس وقت ناراض ہوتا ہے جب اس سے دعا نہ کی جائے، جب اس سے مانگا نہ جائے.
مخلوق سے کسی انسان کسی بندے سے آپ کوئی چیز مانگو گے تب وہ ناراض ہوتا ہے. کبھی دے دے گا کبھی ناراض ہو جائے گا جھڑک دے گا. لیکن اللہ سے اگر نہ مانگو تب وہ ناراض ہوتا ہے. کتنا بڑا فرق ہے, سمجھ رہے ہیں نا. تو اللہ سے دعا نہ کی جائے التجا نہ کی جائے تو ناراض ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین سے میرے دوستو ہے نا ہمیں دعا کرنی چاہیے اور اس سے جو ہے التجا کرنی چاہیے, ہے نا. وہ سب کی سنتا ہے میرے دوستو, وہ سب کی سنتا ہے. ایک شاعر کہتا ہے وہ سنتا ہے سب کی دعا کر تو دیکھو, وہ سنتا ہے سب کی دعا کر تو دیکھو, تم اپنے نصیب آزما کر تو دیکھو. یہ اللہ ہے میرے دوستو, بہت بڑا رحمان و رحیم ہے. وہ سنتا ہے, آپ دعا کریں سب کی سنتا ہے. وہ دعا میرے دوستو اہم بات میں بتانا چاہتا ہوں, دعا اللہ ہی سے مانگنا ہے. ایک انسان اگر کسی انسان سے ہے نا دعا مانگے, یعنی انسانوں سے دعا مانگنا یہ اپنی فطرت سے بغاوت ہے. ایک بے بس انسان اگر آپ کسی کو پکار رہے ہو, جو بے بس انسان ہے نا, وہ دوسرے کی بے بسی کا کیا علاج کر سکتا ہے؟ وہ کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کو چھوڑ کر کسی زندہ یا مردہ انسان کو پکارنا ایسی حماقت ہے میرے دوستو جیسے کوئی پیاسا پانی کے سامنے کھڑا ہو اور وہ فریاد کرے کہ پانی تو میرے منہ میں آ جا. نہیں آئے گا. وہ کیسے آئے؟ اس کے اندر پاور نہیں. آج بہت سے میرے دوستو ایسے مسلمان ہیں ہے نا جو اللہ حی قیوم کو قادر مطلق کو چھوڑ کر کسی بے بس زندہ یا مردہ مخلوق کو اپنی حاجت روائی کے لیے, اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے پکارتے ہیں, ہے نا. اور جو فوت ہو چکے ہیں, جن کی وفات ہو چکی ہے, جو نہ سن سکتے ہیں نہ جواب دے سکتے ہیں, ان کو بھی پکارا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ احقاف آیت نمبر 5 میں, سورہ احقاف آیت نمبر 5, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک بھی اس کی نہیں سن سکتے اور اس کی پکار سے غافل ہیں. اللہ نے کہا کہ اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی کچھ بھی نہیں سن سکتے اور ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ مجھے کوئی پکار رہا ہے, اس کی پکار سے غافل ہیں. ایک دوسری جگہ میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ اعراف آیت نمبر 194 ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم, بے شک وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری ہی طرح کیا ہے بندے ہیں. وہ تمہاری طرح کے وہ بندے ہیں, وہ بھی اللہ کے بندے ہیں. یعنی اللہ کو چھوڑ کر جن سے تم التجا کر رہے ہو, جن سے تم دعا کر رہے ہو, جن سے تم فریاد کر رہے ہو, وہ تمہاری طرح عاجز بندے ہیں. وہ کیونکہ زندہ انسان جو خود اپنی کسی مصیبت کو دور نہیں کر سکتا, وہ کسی دوسرے کی مصیبت کیا دور کرے گا؟ زندہ ہو اگر لیکن وہ خود بھی اپنی مصیبت دور نہیں کر سکتا ہے تو دوسروں کی مصیبت دور کر پائے گا وہ. اور جو بے جان خود اپنی مصیبت کو بھی دور نہیں کر سکتے, دوسروں کی حاجت روائی کیا کریں گے؟ وہ انسان مر چکا ہے, اس کو بھی تم پکارتے ہو, بے بس زندوں کو بھی پکارتے ہو. وہ لوگ کیا کچھ نہیں کر سکتے, اپنا نہیں کچھ کر سکتے, تمہارا کیا کریں گے وہ؟ آج باباؤں کے پاس مزاروں پر درگاہوں پر آج جو سجدے کیے جاتے ہیں, باباؤں کو پکارا جاتا ہے نا,
مدد کے لیے انہیں بلایا جاتا ہے یا غوث المدد کا نعرہ لگایا جاتا ہے، کیا کسی کی سن رہے ہیں؟ وہ اتنی بھی عقل نہیں ہے انسان کے اندر، اتنا بھی وہ نہیں سوچ پاتا ہے نا کہ وہ آدمی کی وفات ہو گئی، قبر میں چلا گیا، کتنے سال ہو گئے، ہے نا، بتائیے آپ، اور ایسے لوگوں کو پکارا جاتا ہے جو آدمی خود اپنی مصیبت دور نہ کر سکے۔ تو یہ حالت ہے ان لوگوں کی جو مسلمان ہیں اور جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مومن ہیں، یہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اور سورہ اعراف آیت نمبر 197 میں آپ دیکھیں کہ غیر اللہ اور معبودان باطلہ کی بے بسی کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ کتنے بے بس ہیں۔ اللہ نے فرمایا والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون، وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو تمہاری مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ اپنی مدد آپ کر سکتے ہیں، کسی کی نہیں کر سکتے، نہ اپنی کر سکتے ہیں نہ تمہاری کر سکتے ہیں۔ اور سورہ یونس میں اللہ نے فرمایا ولا تدعوا من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمین، اللہ کے سوا کسی چیز کو مت پکارو جو کہ تمہیں کوئی نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتی، ہے نا، کسی چیز کو مت پکارو جو تمہیں کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ میرے دوستو، بہت سی اور آیتیں ہیں اس سلسلے میں، ان آیات سے جو بات معلوم ہوئی ہمیں کہ ہمیں ہر حال میں کیا ہے اللہ ہی سے دعا التجا کرنی چاہیے، مصیبتوں میں پریشانیوں میں فقط اللہ ہی کو پکارنا چاہیے۔ دعا چونکہ عبادت ہے اور تمام عبادات صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے رواں ہیں، اللہ ہی کے لیے ہیں، لہٰذا اللہ کے سوا کسی اور سے بھی دعا مانگنا، ان کو مدد کے لیے پکارنا، ان کو حاجت روا سمجھنا، یہ صریح اور واضح شرک ہے جسے اللہ کبھی نہیں معاف کرے گا جو ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے میرے دوستو کہ معمولی سے معمولی ضرورت بھی تم اللہ کے سامنے پیش کرو۔ ایک روایت ہے جو بیان کی جاتی ہے نا، مشہور روایت ہے، اور اس روایت کے سلسلے میں علماء کا دو نظریہ ہے، کچھ لوگوں نے اسے ضعیف کہا ہے اور کچھ علماء نے جو ہے، کچھ ائمہ نے اس کو صحیح کہا ہے نا، اور کچھ لوگوں نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ بہرحال چونکہ کسی نے حسن بھی کہا ہے اور کچھ ائمہ، امام سیوطی نے جامع صغیر میں اسے صحیح کہا ہے، اس بنیاد پر میں وہ حدیث سناتا ہوں۔ شیخ البانی نے اپنی بعض کتابوں میں اسے ضعیف کہا ہے، اور انہی کے حوالے سے ایک صاحب نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے کہیں اس کو حسن بھی قرار دیا ہے، اللہ عالم۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر کسی کو چاہیے کہ وہ اپنی ضرورت اللہ سے طلب کرے، یہاں تک کہ اگر کسی کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اس اللہ ہی سے طلب کرے۔ فیتا سمجھ رہے ہیں نا، جس میں انگلی آپ ڈال کے جوتا چپل پہنتے ہیں، ہے نا، تو اگر ایک فیتا آپ کا ٹوٹ جائے، تسمہ ٹوٹ جائے، تو وہ بھی اللہ ہی سے طلب کر مانگنا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یعنی معمولی سے معمولی چیز بھی آپ اللہ سے طلب کریں۔ اور ایک حدیث سنا کے میرے دوستوں میں اپنی بات ختم کروں گا اسی سلسلے میں کہ ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2577 2577، ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے وہ، اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو الا ایک جسے میں ہدایت دے دوں، پس تم مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندے تم سب کے سب بھوکے ہو الا ایک ہی جسے میں کھانا کھلا دوں، یا سوائے اس کے کہ جسے میں کھانا کھلاؤں تو مجھ سے کھانا طلب کرو میں تمہیں کھانا دوں گا جو ہے۔ اے میرے بندو تم سب کے سب بے لباس ہو، یعنی ننگے، سوائے اس کے جسے میں کپڑا پہنا دوں، تم مجھ سے کپڑا طلب کرو، مجھ سے لباس طلب کرو میں تمہیں لباس دوں گا، ہے نا۔ اے میرے بندے اگر تم میں سے پہلے کے لوگ اور بعد کے لوگ، تم سارے سب انسان اور جنات سارے لوگ اگر مجھ سے تم کوئی چیز مانگو تو میں ہر آدمی کو اس کا جو مانگے گا میں اسے دوں گا، ہے نا، یعنی میں اسے جو مانگ رہا ہے مجھ سے میں اسے دے دوں
تو کچھ بھی جو میرے پاس ہے اس میں سے کچھ بھی کمی نہیں آئے گی. سارے تم لوگ، تمہارے پہلے لوگ گزر چکے، جو بعد میں لوگ ہیں، تم لوگ، سارے انسان، سارے جنات، اگر تم مجھ سے کوئی چیز مانگو، اگر میں تمہیں دے دوں، تب بھی ما نقص ذلک مما عندی، تو میرے پاس جو موجود ہے اس میں سے کچھ بھی کمی نہیں آئے گی. جیسے سوا اس طرح سے سمجھ لو جیسے کوئی آدمی کسی سوئی کو سمندر میں ڈالے اور سوئی کو باہر نکال لے تو کتنا پانی اس سے آئے گا سوئی میں؟ الا کما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. سمندر میں ڈال کر کے کسی سوئی کو اگر آدمی باہر نکال رہا ہے تو اس سوئی میں کتنا پانی آئے گا، ایسے ہی سمجھ رہے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ میرے دوستو وہ سب کچھ اللہ کہہ رہا مجھی سے مانگو، ہے نا، مجھی سے مانگو، میں سب دوں گا، تمہیں میں ہدایت دوں گا، تمہیں میں کھانا کھلاؤں گا، تمہیں میں کپڑا مہیا کروں گا، سب کچھ جو بھی ضرورت ہے مجھ سے تم طلب کرو. تو میرے دوستو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العالمین سے جو ہے نا ساری چیزیں مانگے. علامہ ابن رجب فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ بندے اس سے ساری اپنی دینی اور دنیاوی ساری مصلحتیں، ساری ضرورتیں وہ اللہ رب العالمین سے مانگیں، سوال کریں، کھانا پینا پہننا ساری چیزیں، اور اسی سے ہدایت اور مغفرت بھی طلب کریں، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے. جب وہ پسند کر رہا ہے کہ مجھ سے مانگو تو ہمیں مانگنا چاہیے نا، لیکن ہم مانگتے نہیں ہیں. تو یہ ہے میرے دوستو، یہ حدیث بڑی اہم حدیث تھی جو میں نے آپ کو سنایا. اور دنیاوی ضرورت کے تعلق سے بھی ہم یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ ہمیں جنت دے، ہمیں بخش دے، نہیں، ہر چیز آپ اللہ سے مانگے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آدمی اپنی دنیا سے متعلق چیزوں کو بھی مانگے، کوئی حرج نہیں ہے، دعا کرے ہو، اللہ سے طلب کرے ہو. جیسے کہے کہ اللہ مجھے کوئی کشادہ گھر دے دے، اللہ مجھے کوئی خوبصورت بیوی دے دے اگر شادی نہیں ہوئی ہے، نیک اور خوبصورت بیوی عطا کرے، یا اللہ مجھے کچھ روزی دے دے، میری مال میں برکت عطا فرما دے، ہے نا، مجھے اللہ تعالیٰ فلاں چیز دے دے، اللہ وہ دے دے. تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. انسان جو ہے یہ عبادت ہے، دعا عبادت ہے، اور وہ آدمی چاہے وہ دنیاوی امور کے بارے میں سوال کرے، جو بھی مانگے دینی امور تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو میرے دوستو آج کے اس درس سے معلوم ہوا دعا کی اہمیت اور فضیلت ثابت ہوئی، اور یہ کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے، اور اللہ رب العالمین ہی سے دعا ہمیں کرنی چاہیے، اللہ ہی سے سب کچھ مانگنا چاہیے، جو ہے مخلوق سے ہمیں کچھ نہیں مانگنی چاہیے. تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کل میں کوئی اور دعا کے مسائل میں انشاءاللہ پھر ذکر کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.